الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. امیر مرکزیہ مخدومنا حضرت مولانا حافظ ناصر الدین صاحب خاتمہ نظام برکاتہ، شاہین ختم نبوت، سرمایہ اہل سنت، سرمایہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، حضرت مولانا اللہ وسائع صاحب نظام برکاتہ، حضرات علماء کرام اور میرے محترم بزرگ اور دوستوں، آج الحمدللہ یہ عظیم الشان کانفرنس بہاول نگر کے غیور مسلمانوں کی ایمان کی غمازی کرتی ہے اور عشق رسول کو بتاتی ہے. میں آج ہی اس کانفرنس میں حصہ لینے کے لیے طویل سفر سے واپس آیا ہوں. مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں: رحمت یک بہانہ میں جویت، اللہ کی رحمت بخشش کے لیے بہانے تلاش کرتی ہے، اور پھر ایسا بہانہ جس کا تعلق پیغمبر سلام کی ذات کے ساتھ ہو تو اس سے بڑا کوئی بہانہ نہیں. میرے دوستو، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے علماء پاکستان اور اہلیان پاکستان کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ مسئلہ ختم نبوت جس پر قادیان کے دہقان نے چھاپا مارا اور بڑی سازش کے ساتھ ہمارے ملک کے رگ و پے میں داخل ہوا، حضرات علماء کرام نے پاکستان بننے سے پہلے بات اٹھائی، لیکن پھر اس کا نتیجہ اہل پاکستان اور اہل پاکستان کے علماء کے ذریعے پوری دنیا کے سامنے آیا. ان کا کفر ننگا ہوا، ان کو پارلیمنٹ میں کافر قرار دیا گیا، اور اس طرح یہ پاکستان پوری دنیا کے اسلامی ممالک کا لیڈر ہے. میرے دوستو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول کے ذریعے بھی اور اپنے عمل کے ذریعے بھی
اس مسئلہ ختم نبوت کی اہمیت کو بتایا. کتنی احادیث میں فرمایا. ابھی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ ارسلت للخلق کافہ، محدثین نے لکھا ہے یہ تمہید آنے والی بات کی کہ میں ساری مخلوقات کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. ہر نبی اپنے مخصوص علاقے میں آیا تھا، مخصوص قوم میں آیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے جن و انس، زمین آسمان، ہر مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجا. اور ختم بہ النبیون، اور نبیوں کا سلسلہ میری ذات پر لا کر اللہ تعالیٰ نے مکمل فرمایا. پیغمبر سلام نے انا خاتم النبیین لا نبی آبادی اپنے قوم کے ساتھ بھی اس بات کو واضح کیا اور اپنے عمل کے ساتھ بھی. جب پیغمبر سلام نے وہ خواب دیکھا جس کا بخاری شریف میں تذکرہ آتا ہے، آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں 2 چوڑیاں دیکھی. آپ کو غم ہوا. کسی نے کہا پھونک ماریے. پھونک ماری تو ہاتھ سے اڑ گئی، غائب ہو گئی. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس کی کیا تعبیر ہے؟ فرمایا 2 کذاب اور 2 جھوٹے نکلیں گے. ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا لیکن وہ جلدی اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے. چنانچہ اسود عنسی نے، مسیلمہ کذاب نے پیغمبر سلام کی زندگی میں دعویٰ نبوت کیا. پیغمبر سلام نے عملی قدم اٹھایا. چنانچہ اسود عنسی کی طرف فیروز دہلوی اور ایک صحابی کو بھیجا. صحابہ کرام کی جماعت بھی کیا تھی؟ 2 آدمی جا رہے ہیں. اس شخص کے خلاف جس کے پہرے دار 1000 ہوا کرتے تھے، اور کی تعداد تو پتہ نہیں کتنی ہوگی. پہرا دینے والے 1000 ہوتے تھے، جانے والے صحابی 2 ہیں. لیکن کسی نے خوب کہا ہے قباؤں میں پیمن پتھر شکم پر، قدموں تلے تاج کسرا کیسا. غذا نام جو وہ بھی کمتر میسر، لیکن ہاتھ میں زور تصویر خیر ہے. فیروز دہلوی نے اسود عنسی کہ اس مضبوط قلعے کو توڑا، نقل لگائی، اس کو مارا، قتل کر دیا. پیغمبر اسلام کو جبریل السلام نے اطلاع دے دی اور فرمایا فاتح فیروز کامیاب ہو گیا. اور پھر اس کے آپ کی دنیا سے جانے کے بعد مدینہ شریف میں خبر آئی اور مسلمہ کذاب کے خلاف پیغمبر السلام کے پہلے خلیفہ نے اس وقت جبکہ پورے عرب میں ایک شور تھا کہ پیغمبر السلام دنیا سے چلے گئے، پتہ نہیں مسلمانوں کا کیا بننے والا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حالات میں بھی جبکہ مدینے کے تحفظ کی ضرورت تھی، اس مرکز کے تحفظ کی ضرورت تھی، کہا کہ نہیں، اگر مدینے کی گلیوں میں عورتوں کو کتے بھی اگر بگوڑ دیں تو ابو بکر کبھی بھی ختم نبوت کی حفاظت سے پیچھے نہیں ہٹے گا. آپ نے فوج یمامہ میں بھیجی. ایک دن میں 600 صحابہ کرام شہید ہو گئے. میرے دوستو، قیامت تک کے لیے قول سے بھی عمل سے بھی بتا دیا، اس عقیدے پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. قانون بن چکا ہے. آج کی یہ کانفرنس دراصل اسی گولڈن جوبلی کا تسلسل ہے. مجھے وقت یاد ہے سن 1974 میں جامع مسجد نادر شاہ بازار سے جلوس نکلتا تھا، ہم بھی ساتھ ہوتے تھے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا نیاز مصعب فتنی ترکستانی رحمۃ اللہ علیہ وہ ساتھ ہوتے. کچھ لوگوں کے گلے میں ہار ہوتے اور رفیق شاہ چوک میں آ کر وہ اپنی گرفتاری دیتے. حضرت والد صاحب ان کی سرپرستی کرتے، وہ وہاں پر گرفتار ہو جاتے. پھر والد صاحب مدرسے تشریف لے جاتے. ہر جمعے ہم نے یہ منظر دیکھا ہے. میرے دوستو، یہ عقیدہ ختم نبوت پر قانون ویسے نہیں بن گیا، اس کے پیچھے بہت بڑی بڑی قربانیاں ہیں. اب اگر قادیانی اپنے ان بڑوں کی سرپرستی میں، یہود و نصارہ کی سرپرستی میں، جن کا یہ خود کاشتہ پودا ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس قانون کو کسی بھی حکومت کے ذریعے کسی بھی طریقے سے
اس قانون کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھے رب کعبہ کی قسم، میں یہ بہاول نگر کے تھوڑے سے عوام، پورے عالم پاکستان کے مقام پر یہ عوام، بہاول نگر کی عوام، میں خود بھی اور اس عوام کی طرف سے بھی عالمی ختم نبوت کے اکابرین کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آج سے پہلے ہمارا خون زمین پر گرے گا۔ آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شہدائے ختم نبوت، اکابرین ختم نبوت۔ اس لیے میں ایک بات کہا کرتا ہوں، لوٹ آئے جو بھی فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ دیوانہ بنو، فرزانے نہ بنو، کیا بنے گا؟ جو آغاز میں فکر انجام ہے تیرا عشق کا تو شاید ابھی خواب ہے۔ لوٹائے کبھی فرزانے گئے، تاب منظر صرف دیوانے گئے، مسترد رستے وہی مانے گئے، گزر کر جس سے تیرے دیوانے گئے۔ یہ دیوانے گئے، مسترد رستے وہی مانے گئے، گزر کر جس سے تیرے دیوانے گئے۔ میں آخر میں ہمارے بہاول نگر کے مبلغ اور ان کے ساتھی اور جامعہ علوم کے اساتذہ کرام اور طلبہ اعزام اور بہاول نگر کے وہ لوگ جن اس کے انعقاد میں کوشش کی ہے، میں ان سب کو اس عظیم الشان کانفرنس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ کانفرنس کا انعقاد یہ بتاتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اہلیان بہاول نگر کسی مسئلے میں پیچھے نہیں ہیں، نہ ماضی میں تھے، نہ حال میں ہیں، نہ انشاءاللہ مستقبل میں ہوں گے۔ آج بھی ہم ان کے ہیں، کل بھی تھے، کل بھی ہوں گے۔ ماشاءاللہ ہم سے مخاطب تھے پیر طریقت حضرت مولانا شاہ صاحب دام اللہ فیوزہم۔ آپ اس کانفرنس